جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ. اور ویورز، عموماً ہم پالیٹکس پہ بات تو کرتے رہتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی، فورن پالیسی پہ. لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی پہ بات کی جائے. اور اس سلسلے میں نے ریکویسٹ کی جناب مہتاب حیدر صاحب سے، جو کہ سینئر صحافی ہیں پاکستان میں، اور دی نیوز اخبار کے لیے، پاکستان کی پریسٹیجیس دی نیوز اخبار جو جنگ گروپ اور دی نیوز کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس کے لیے لکھتے ہیں. مہتاب بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. تھینک یو. اچھا مہتاب حیدر صاحب، یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب سے پاور میں آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ اکانومی کو بہت ٹائم دیتے ہیں اور زیادہ اکانومی پہ بات کرتے ہیں. اب باہر بھی کوئی ٹریول نہیں کرتے، انٹرنیشنل ٹرپس بھی ان کے کوئی نہیں ہیں، اور زیادہ وقت گورننس اور اکانومی پہ دیتے ہیں. 2-3 انہوں نے فورن اپنے فائنانس منسٹر بدل لیے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس بھی جا چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، اکانومی کیوں نہیں چل پا رہی عمران خان سے؟ یہ سوال بہت بڑا اور جنرل ہے، لیکن کیونکہ آپ بہت لکھتے بولتے پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ سب جو بڑے بڑے پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک کے آپ نے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں، تو آپ کو ظاہری بات ہے ساری پکچر کا اندازہ ہے. تو دیٹس وائی آئی ایم پوٹنگ اے جنرل کوسچن اور اے بگ کوسچن ان فرنٹ آف یو. سر تھینک یو ویری مچ. اصل میں سر اگر پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں نا لاسٹ 70 ایئرس، تو یہ بوم بس سائیکل ہے. یعنی ہم اکانومی جو ہے اس کو تھوڑا سا گرو کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو کچھ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جو کہ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور دو اسٹرکچرل پرابلمز میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہمارے ٹوین ڈیفیسٹس ہیں. ایک اس کو بجٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے انٹرنل اکاؤنٹس کے بارے میں ہے، اور ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے بارے میں ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے. پھر ہم واپس آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس پرابلم یہ ہے کہ ان کی پرسکرپشن ایک ہی ہے. وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ون شو فٹ فار آل. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. جب سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو جاتی ہے، اور سٹیبلائز کرنے کے بعد ہم آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 22 پروگرام ہم نے آج تک لیے ہیں، جس میں سے ایک یا دو پروگرام ہیں جو سکسیسفلی ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں. تو ہم جب تھوڑا سا سٹیبلائز ہوتے ہیں تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم سپینڈنگ سپری کی طرف چلتے ہیں. اور سپینڈنگ سپری کی طرف جانے کے نتیجے میں دوبارہ سے وہ جو پرابلمز ہیں وہ امرج کرنی شروع کر دیتی ہیں. تو یہ بوم بس سائیکل پچھلے 70 ایئرز میں رہا ہے. اب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آ جائیں. عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے ایکسکیوز می، تو ان کو بھی جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ملا. اور اس ٹائم یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی وہ پرائم منسٹر کا اوتھ لیں گے تو جو پہلا کام وہ کریں گے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بہتر ڈیل نیگوشیٹ کر کے آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جائیں گے. انہوں نے اسد عمر صاحب کو اپنا فائنانس منسٹر بنایا. وہ تقریباً 8-9 مہینے اس پہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے. اگر آپ اس طرح دیکھیں تو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے تھے میرے خیال میں کہ ہم ایک بہتر ڈیل نیگوشیٹ کر لیں. اچھا وہ جب نہیں ہوئی تو ابرپٹلی وہ تبدیل ہوئے. اس کے بعد جو اکنامک ٹیم نیگوشیٹ کر رہی تھی جس میں یونس ڈاگا صاحب اور طارق باجوہ صاحب گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری فائنانس تھے، یکدم انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا. تو اور حفیظ شیخ صاحب کو ادھر سے ایڈوائزر ٹو پی ایم آن فائنانس لایا گیا، ادھر سے رضا باقر صاحب کو گورنر اسٹیٹ بینک لایا گیا، سیکرٹری فائنانس بھی نیا لے کر آئے. تو انہوں نے منوان جو آئی ایم ایف چاہتا تھا، جو فرنٹ لوڈڈ پروگرام جس کو کہا جا رہا ہے اب، وہ سارے کا سارا تسلیم کر لیا. اور جب تسلیم کر لیا تو اسی ٹائم میڈیا کے اندر اگر آپ اس ٹائم کی رپورٹنگ دیکھیں تو ہم نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بہت ہی ٹف قسم کا ایک پروگرام انہوں نے سائن کر لیا ہے. لیکن وہ ہوا یہ کہ ایک ریویو کمپلیٹ ہوا تو کووڈ آ گیا، وہ سسپینڈ کرنا پڑا ہمیں پروگرام. جب وہ سسپینشن سے دوبارہ ریسٹور ہوا
تو پرائم منسٹر کو اس ٹائم یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ تو بڑی سخت ہیں. ہم نے پاور ٹیرف کوئی 1 درجن سے زیادہ دفعہ بڑھا چکے تھے, اب مزید پاور ٹیرف بڑھانا پڑے گا, ہمیں ٹیکسیشن مزید کرنی پڑے گی, پہلے ہی انفلیشن زیادہ ہے تو اس کے نتیجے میں مزید انفلیشن ہوگی. تو انہوں نے پھر اپنی ٹیم کو جو ہے وہ چینج کر دیا. اب اگر اور دوسرا جو پرابلم ان کا مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے درمیان کوئی سنرجی نہیں ہے. وہ جو کوہیژن چاہیے آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے, اور خاص کر اکنامک فرنٹ پہ ڈیلیور کرنے کے لیے, وہ اس طرح کی کوہیژن اور اس طرح کی سنرجی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو بار بار فائنانس منسٹر بھی چینج کرنے پڑ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرفارمنس بھی, یعنی میں یہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے, ورسٹ پرفارمنس پی ٹی آئی کی حکومت کی رہی ہے آن اکنامک فرنٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کی کوئی انٹینشن بری ہے, انٹینشن بری نہیں ہے, لیکن وہ جو ڈلیوری کی کا میکنزم چاہیے افیکٹو ڈلیوری کے لیے, وہ کس بنیادی متعدد وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان پلیس نہیں ہو رہا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آؤٹ کم جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. مثلا ایک چیز کو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آج کل سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا مطلب کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم امداد لینے کے بجائے امداد دینے والے ممالک میں شامل ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہے. تو بیسیکلی ہم اگر اکنامک ایکٹیویٹی کو سپریس کر کے کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا چاہیے, لیکن اتنا ہونا چاہیے جس کو وہ مینج کر سکے, اور مینج اس طرح سے کریں کہ وہ ڈیٹ نہ لینا پڑے, بلکہ وہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کے ذریعے ہو. چونکہ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل اور مشینری, اس کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے امپورٹس کو بہت زیادہ سپریس کر دیا ہے. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کے زمانے میں جو اکنامک پرابلمز ہیں وہ اس تیزی سے ٹھیک نہیں ہوئی جس تیزی سے یہ دعوے کر کے آئے تھے اور یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم پاکستان میں بنیادی تبدیلی لائیں گے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی. اب پاکستان میں خوشحالی آنے کے بجائے لوگوں کی پرابلمز میں اور غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے. کووڈ کا اثر ضرور ہے, لیکن ان کی پالیسیز کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ اثرات موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اگلی سوال پہ جانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. ہم نے کہا جی کہ اس کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ یہ تھا کہ جی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی, انرجی انفراسٹرکچر لگے گا, تو جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد آپ کا جو بزنس سائیکل ہے, پہیا انڈسٹری لگے گی تو چیزیں چلے گی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سی پیک ہے وہ بہت سلو ہو چکا ہے, اور جو انڈسٹریل زونز بھی بننے تھے ان میں بھی انویسٹمنٹ نہیں آئی. اچھا ملک میں دہشت گردی بھی کمی ہو گئی ہے, اب وہ اس طرح کے ہمیں لا اینڈ آرڈر کے پرابلمز بھی نہیں ہیں, لیکن سی پیک جو ہے وہ اپنی کوئی جو ہے وہ کرتب نہیں دکھا رہا اپنا. ظاہری بات ہے, دراصل ہوتا یہ ہے کہ مہتاب صاحب اچھی خبر بڑی کم آتی ہے, تو جو آتی ہے تو پھر عوام کی سب کی نظریں اس طرف لگ پڑتی ہیں. تو پچھلے 6-8 سال سے پاکستان کے سارے سیاستدان سی پیک کو بیچ رہے ہیں, سی پیک بیچی جا رہے ہیں, لیکن اس میں اس جن میں سے جو چیز نکلنی تھی وہ نکل نہیں پا رہی جو آپ کی جی ڈی پی گروتھ کو ہائی کرے. فار سم ٹائم آپ کے ملک میں جب ایف ڈی آئی آئی تو آپ نے شو کیا جناب پیسہ آ رہا ہے, دیکھو ایف ڈی آئی آ رہی, لیکن وہ زیادہ کنسٹرینٹ تھی ٹورڈز اونلی چائنیز انویسٹمنٹ تھی, باقی جگہوں سے پیسہ نہیں آیا. سو سی پیک کیوں ڈلیور نہیں کر پا رہا, کیا مسئلے ہیں؟ گورنمنٹ بول تو بہت رہی ہے, یا ڈلیور کر رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, میرے خیال میں سی پیک سلو ڈاؤن ہوا ہے سر, اور اس کی بنیادی وجہ 2-3-4 وجوہات ہیں. ایک تو ٹرانزیشن تھی. جب آپ ٹرانزیشن میں جاتے ہیں, وہ ٹرانزیشن پولیٹیکل لیول پہ بھی ہے, وہ ٹرانزیشن کمپلیشن آف ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس بھی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ایک تو 2018 میں ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوئی اس ملک کے اندر, اور پولیٹیکل ٹرانزیشن کے نتیجے میں جب پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے شروع میں ہی ان کے منسٹرز نے کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں کہ جس میں یہ تاثر بالکل ابھر کر سامنے آیا کہ وہ سی پیک کو سلو ڈاؤن انٹینشنلی جو ہے وہ کر رہے ہیں یا کریں گے.
ایک تو وہ وجوہات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے ارلی ہارویسٹ کے پروجیکٹس جو کہ بیسیکلی تھے انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ اور پاور انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ، وہ جب کمپلیٹ ہو گئے تو اس کے بعد جو پریپوزیشن تھی وہ یہ تھی سوری پریپوزیشن یہ تھی کہ ہم جب انرجی کی اپنی جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کریں گے تو اس کو سنکرونائز کریں گے اپنے اسپیشل اکنامک زونز کے ساتھ. اور اسپیشل اکنامک زونز میں ہم جو چائنا 2018 میں چائنا کا ایک جو ہے وہ وزٹ بھی کرنے گیا تھا. ایک اسٹڈی انہوں نے ایک بلایا تھا رولڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے کوئی 13 ممالک کے جرنلسٹ کو، اور کوئی 1 مہینے کی ہماری ٹریننگ تھی. آپ یقین کریں کہ 2017-18 میں ان کی صرف بیجنگ میں، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ اسموگ کا بہت زیادہ ایشو ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی کافی ساری انڈسٹری بند کر دی تھی جس کی تعداد ہزاروں میں تھی. اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم مختلف ممالک میں اس انڈسٹری کو ری لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں پاکستان بھی ایک ملک تھا. لیکن میرا خیال ہے وہ چانس ہم نے ضائع کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جو ایس سی زیز تھے ان کو اتنی تیزی سے ڈیولپ نہیں کیا جتنی تیزی سے وہ ڈیولپ دیکھنا چاہتے تھے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب میں وہاں پہ گیا تو شنگھائی کے پاس انہوں نے بتایا جی کہ ہم ایک نیا شنگھائی جیسا شہر جو ہے وہ آباد کریں گے ود ان نیکسٹ 5 ایئرس. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اتنا بڑا شہر، آپ کے یہاں پہ کاسٹ اوور رن یا ڈیلیز نہیں ہوتے پروجیکٹس کے اندر؟ تو مجھے جو بریفنگ دے رہا تھا اس نے کہا کہ ویئر آر یو فرام. میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں. اس نے کہا یہ اگر ہم نے طے کر لیا ہے نا کہ ود ان 5 ایئر یہ ڈیولپ ہوگا تو پھر یہ ڈیولپ ہوگا، اس میں ڈیلیز ممکن ہی نہیں ہے. اب کووڈ کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، لیکن وہ اتنے ان کو بالکل یقین تھا کہ یہ 5 سالوں میں شنگھائی جتنا بڑا شہر وہ ڈیولپ کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہزاروں کی تعداد میں انڈسٹری تھی وہ ٹائم ہم نے میرا خیال ہے ضائع کر دیا ہے. اور ہم نے آپ دیکھیں نا کچھ 10 یا 11 جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اور 4 جو ہیں ان میں سے وہ ہم نے پرائورٹی لسٹ میں رکھے تھے، ابھی تک ایک بھی فنکشنل نہیں ہوا. تو دیکھیں دنیا انتظار نہیں کرتی، اور چائنیز تو دیکھیں بیسیکلی ان کی تو ٹائم لائنز ہے. اگر ہم اپنے چیزوں پہ اپنے کاموں میں ٹائملی ڈلیور نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ پھر چیزیں ڈیلیز کا شکار ہوں گی. اچھا کووڈ بھی ایک وجہ ہے اس کی، لیکن آپ یہ دیکھیں نا جے سی سی کی میٹنگ، کتنا عرصہ ہو گیا جے سی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی. آپ ورچوئل میٹنگ تو کر سکتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے زمانے میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی تھی کوئی 29-30 بلین ڈالرز کی کہا جا رہا تھا. آپ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ان 3 سالوں میں سی پیک کی یوٹیلائزیشن بتائیں جی. اچھا ML1 ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، آپ کو پتا ہے اس کی فائنینسنگ ابھی تک جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی. اچھا میں یہ مانتا ہوں کہ ٹرانزیشن کی وجہ سے جب کمپلیٹ ہوئے پروجیکٹس تو سیکنڈ فیز کے پروجیکٹس کو 5-6 مہینے لگنے چاہیے تھے، لیکن آپ کے 3 سال تقریباً گزر چکے ہیں. آپ نے ان 3 سالوں میں اتنی تیزی سے کام نہیں کیا جتنی تیزی سے کام کرنے کی ضرورت تھی. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ چائنیز، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کام نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو ریجن کے باقی کنٹریز ہیں وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹس کرنی شروع کر دی ہیں. مثلا ایران میں جا کے دیکھیں آپ، انہوں نے ایک میجر قسم کی ایک کمٹمنٹ کی ہے. وہ ٹھیک ہے انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ زیادہ ہوگی وہاں پہ، لیکن جو پہلے ارینجمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو اکنامک ایکٹیویٹی کا ہب بنایا جائے گا اور ریجنل کنٹریز کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ، اور ایک آخری بات، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو پھر انکل سیم کی باتیں آپ کو زیادہ ماننی پڑتی ہیں. اور IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ سی پیک کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیں، لیکن وہ چونکہ اکانومی کو اسٹیبلائزیشن کے نام پہ ویسے ہی سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے
اور اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ کا کام بھی سلو ڈاؤن ہوتا ہے. تو وہ جو میچنگ آپ نے کرنی تھی اپنے ریسورسز ٹورڈ سی پیک، ان میں بھی کمی، ایلوکیشن میں بھی کمی آئی ہے، اور ان پروجیکٹس کی جتنی تیزی سے کام کرنے کی ضرورت تھی وہ پروجیکٹس میں بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کے نتیجے میں سی پیک اوور آل سلو ڈاؤن کا شکار ہوا ہے. لیکن ایک پرابلم بھی ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. دیکھیں اب یہ المیہ ہے، سلو ڈاؤن ہوا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو سلو ڈاؤن کہہ سکیں. وہ کہا جاتا ہے جی آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سی پیک کا سلو ڈاؤن کرنا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. یہ پاکستان کے لیے بڑا ہی زبردست پروجیکٹ تھا. آپ کے انفراسٹرکچر کی چیزیں پوری ہوتی، آپ کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی، پاکستان میں جو ہے وہ ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا ہوتا، انڈسٹری یہاں پہ آتی، انڈسٹری کے ذریعے لنکیجز ڈیولپ ہوتے، آپ کی دنیا کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ ہوتے، پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے. وہ لوگ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو سلو ڈاؤن کیا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ آئی ایم ایف کے پاس جانا اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح کا پروگرام بھی نیگوشیٹ کرنا کہ جس کے نتیجے میں آپ کی گروتھ بھی کم ہوئی ہے اور آپ کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بھی کم ہوئی ہے. اور ایک آخری بات کہ دیکھیں بہت زیادہ پی ایس ڈی پی کے اندر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کی الوکیشن بھی کم ہوئی، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن تو بہت بری ہو چکی ہے. آپ 9 ماہ کا اگر فگر دیکھیں، ایکسکیوز می، مجھے روزے کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے بار بار. نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو پی ایس ڈی پی کی اوور آل الوکیشن کم ہوئی. کسی زمانے میں نون کے زمانے میں کوئی 1000 ٹریلین کے لگ بھگ ایلوکیشن تھی، انہوں نے کم کر کے 650 کر دیا. لیکن ابھی تک 9 ماہ میں 278 بلین روپیز یوٹیلائز ہوئے ہیں اگینسٹ ریلیزز آف تقریباً 477 بلین یا 450 بلین سے زیادہ کی ریلیزز ہیں. یعنی منسٹریز کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ پیسے سپینڈ نہیں کر رہے، وہ ڈیسیژنز نہیں کر رہے، وہ فائلز پہ سائن کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ نیب کا جو اس طرح کا ڈر ہے یہ بھی ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کا پہیہ چلے گا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. اور آپ کے پاس وہ پیسے اویلیبل ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیسے اویلیبل نہیں ہیں. منسٹری آف پلاننگ نے ریلیزز کر دی ہیں، منسٹری یوٹیلائز نہیں کر رہی. اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ منسٹریز کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہی وہ پیسے. بالکل صحیح ہے، چلے اس پہ کرتے ہیں بات. لیکن مہتاب بھائی آپ نے صحیح کہا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اور یہ آئی ایم ایف نے یہ جو کہا ہے کہ آپ اپنا ڈیفینس اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم کریں اور وہ میرے خیال ہے 2026 تک اسی طرح چل رہا ہے، یہ تو ہو گیا. لیکن ایک بات بتائیں، یہ سی پیک میں 2 چیزیں بڑی اہم تھیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے لوکل انویسٹر کو کنونس کرنا تھا کہ آپ یہ ایس سی زیز میں اسمال جو آپ کے زونز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں، وہاں پہ چلے جائیں. دوسرا، آپ نے ادر دین چائنا اینڈ along with چائنا باقی ممالک سے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی تاکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی، انڈسٹری چلتی اور پھر وہ ہم اس روڈ اور انرجی انفراسٹرکچر کا فائدہ اٹھاتے اور ایکسپورٹ ہوتی. میں ریسنٹلی جنرل آصم باجوہ کو سن رہا تھا کامران خان کے شو میں، وہ کہہ رہے تھے کہ باہر سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. سو یہ بتائیں کہ لوکل انویسٹر کیوں پیسہ نہیں لگا رہا اور یہ زونز میں نہیں جا رہا، اور باہر سے ادر دین چائنا بھی کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا جی، وہ دیکھیں آپ کو وہاں پہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے ایس ای زیز کے اندر. جب آپ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں گے اور وہ بنیادی جو پروویژنز ہیں کسی بھی انڈسٹری کو لگانے کے لیے وہ دے دیں گے، تو پھر آپ جو ہے وہ ایس ای زیز میں لوکل انویسٹر کو پہلے شامل کریں گے، اور لوکل انویسٹر کے بعد آپ کے جو فارن انویسٹرز ہیں جس میں چائنا سب سے پہلے اور باقی انویسٹرز ہیں وہ آئیں گے. ایک تو وہاں پہ دیکھیں پاکستان میں جو ایس ای زیز کا ایکسپیرینس ہے نا وہ ناکام ہوا ہے، وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا. آپ کے جتنے اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے. ایک تو ہمیں چائنیز جو ماڈل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اکنامک زونز کیوں کامیاب ہیں. ہمارے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پہ تو لوگوں نے وہاں پہ پلاٹس لے لیتے ہیں، اس پہ انڈسٹری نہیں لگاتے، اس پلاٹ کو بیچ دیتے ہیں بعد میں، کیونکہ وہ پلاٹ سبسڈی پہ یا کم پیسوں پہ مل رہا ہوتا ہے،
اور پاکستان میں ریل اسٹیٹ کی پرائس سب سے زیادہ ہے. تو ایک تو ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی اپنے اکنامک زونز لگا رہے ہیں وہاں پہ انہی لوگوں کو زمین ایلوکیٹ کریں یا پلاٹ ایلوکیٹ کریں جو ود ان 6 months یا 1 year اپنے انڈسٹریل یونٹ کو وہاں پہ اسٹیبلش کر سکے. اگر وہ 1 سال کے اندر اپنے انڈسٹریل یونٹ کو اسٹیبلش نہ کریں تو وہ زمین ان سے واپس لے لی جائے. تو اس طرح کے میکنزم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ وہاں پہ آپریشنل نہیں ہوا, مثلا رشا کئی جو ہے وہ سب سے ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے, دھابے جی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ابھی ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے. تو وہ جو ٹائم لائنز تھیں اس کی جو ڈیولپمنٹ کی, اور وہ جو چائنی جو ہے وہ ڈیولپر ہے, وہ ٹائم لائنز جو ہے وہ اس نے اپنی پوری نہیں کی, جن ٹائم لائنز کو اس نے ایگری کیا ہوا ہے. تو ایک تو اس کو تیزی سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب وہ ڈیولپ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں اس ٹائم یوٹیلیٹیز, آپ کے پاس پاور سرپلس ہے. آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اس ٹائم کہ آپ کو اپنے پاور سیکٹر کے ٹیرف سٹرکچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹیرف سٹرکچر ہے اس کے تحت انڈسٹری نہیں آ سکتی. ٹیرف سٹرکچر کو کم کریں فار انڈسٹریز, تاکہ آپ کے پاس جو کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز ہیں جو کہ آپ تقریباً 1 ٹریلین روپیز دے رہے ہیں وہ لوگ یوٹیلائز کریں, اس کے اگینسٹ آپ بل کلیکٹ کریں, اور وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ آپ کے اوپر بوجھ نہ ہو. تو بڑی سخت ضرورت ہے کہ اس ٹائم ہم تیزی کے ساتھ ان ٹائم لائنز کو اچیو کریں, ان اسپیشل اکنامک زونز کو جلدی سے, جتنے جلدی ہو سکتا ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب, باجوہ صاحب میری یہ بات سن رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں. ان اکنامک زونز کو جتنی جلدی آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, اگر 6 مہینے کا کام ہے اس کو 1 مہینے میں انشور کریں, تاکہ انڈسٹری وہاں پہ لگے اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا ہو, اور اس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے, اور اس ملک کی حالت بہتر ہو, اور یہ جو پاور سیکٹر کا کرائسس ہے یہ بھی ختم ہو. چونکہ جب تک ہماری انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا, اور انڈسٹری کے لیے خدا کا واسطہ ہے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ, آئی ایم ایف کو بھی کنونس کریں کہ ہم انڈسٹری کے لیے پاور ٹیرف بڑھانے کے بجائے کم از کم انڈسٹری کے لیے ہاف کر دیں آپ ٹیرف کو, تاکہ وہ یوٹیلائز کریں اور وہ کمپٹیٹو بھی ہوں اور وہ اپنی چیزیں بنائیں اور باہر ایکسپورٹ کر سکیں. تو یہ بالکل چیزیں صحیح. اگر ہم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک یا 2 میکسیمم چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو سوال یہ ہے آخری کہ یہ بتائیں کہ جو ریسنٹلی EU پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاکستان کے بارے میں پاس کیا ہے کہ جو GSP+ اسٹیٹس ہے اس کو وڈرا کیا جائے یا اس کو ریوزٹ کیا جائے, اور میرا خیال ہے کہ یہ 2022 میں انہوں نے اس کے اوپر ریوزٹ کرنا تھا لیکن وہ پہلے ہی اس کو کر رہے ہیں. سو یہ بتائیے گا مہتاب حیدر صاحب کہ اگر EU جو ہے وہ اسٹیٹس کو وڈرا کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, وہ اس کو لنک کر دیتا ہے جو باقی وہ باتیں کر رہے ہیں بلاسفیمی اور مذہبی انتہا پسندی اور اس طرح کی چیزیں, پاکستان کی اکانومی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور ہماری جو لیڈرشپ ہے ایک طرف تو اسلامو فوبیا کی بحث شروع کر رہی ہے, عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں اسلامو فوبیا کر رہے ہیں, ایک طرف تو مغرب کو انوائے کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم ان سے کاروبار بھی کریں, ان سے GSP+ اسٹیٹس بھی لیں, اور جو TLP کے ساتھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر تو لیا لیکن اس کا کوئی ریزلٹ کوئی نہیں نکلا. سو ہاؤ ڈو یو سی یہ EU ہمیں ہماری اکانومی کو سلو کر سکتا ہے؟ سننے میں آیا تھا کہ EU اس کی وجہ سے کچھ 7.5 بلین یورو کی ہماری ٹریڈ GSP+ کی وجہ سے جا رہی تھی, ادروائز 3-3.5 بلین یورو رہنی تھی. تو اور کوئی ہماری 40% ٹریڈ بھی انہی کے ساتھ ہے, اور پرٹیکولرلی ٹیکسٹائل کی کوئی 25-30% ان کے ساتھ ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ سر دیکھیں, EU جو ہے جی ہمارا سب سے بڑا جو ہے نا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو ہمیں ایک تو یہ جو پولیٹیکل TLP اور باقی جو ایشوز ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس طرح کی کمٹمنٹس ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم نے کوئی ڈبل میسیجنگ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں, اور آپ کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی بھاری اکثریت سے, اتنی باری اکثریت سے EU کی ہسٹری میں کبھی کوئی قرارداد نہیں منظور ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے.
देखें हमारी कोई 20-22 के लगभग, हमारी 22 से 24 के दरमियान हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, कोई 8-8.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी EU की कंट्रीज को हैं, और तकरीबन 1.5 से 3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट सिर्फ GSP प्लस की वजह से है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो शेयर है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस टाइम डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें उनके साथ ये उनको एंगेज करना चाहिए, उनके जितने भी कंसर्न्स हैं उस पे अगर हम कोई बुनियादी चीजें तब्दील नहीं कर सकते, मसलन जिस तरह ब्लास्फेमी लॉ है उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो जिन जहां जहां पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो बाकी उनके कंसर्न्स हैं उसको तो एड्रेस करने की जरूरत है। मसलन मैं आपको बताऊं, जो मेरी उनके साथ EU के साथ कुछ लोगों के साथ डिस्कशन हुई है, वो मैं समझता हूं कि सेंस विल प्रिवेल, और वो पाकिस्तान की वो कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फोर्समेंट जो है ये मैंडेटरी नहीं है, बाउंड नहीं है कि वो इसको जो है वो कैंसिल कर दें, लेकिन हमें एंगेज करने की जरूरत है। मसलन उनका जो बहुत सारे कंसर्न्स हैं, लेकिन एक कंसर्न्स उनका फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से भी है। तो हमें देखें परसेप्शन को कम से कम, ये जो परसेप्शन है इसको तो कम से कम हम तब्दील कर सकते हैं ना। अगर आप कहते हैं कि हम हमारे मुल्क में मीडिया बहुत आजाद है, तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन तो आप दूर करें, उनको एंगेज करें और उनको कहें कि आपके जितने भी कंसर्न्स हैं जो हम हल कर सकते हैं उनको हल करेंगे। और मैं समझता हूं कि वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही डिसएंगेज कर दिया जाए। तो हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे उनके साथ एंगेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जो रेजोल्यूशन है, जो EU इम्प्लीमेंटेशन है, वो इसको इस तरह से कबूल ना करे। और ये पॉसिबल है, और मेरे ख्याल में चांसेस भी ये हैं कि वो इसको इस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें एंगेज नहीं करेंगे, देखिए ना, करारदाद एक दिन में तो नहीं आ गई ना, उसके लिए बाकायदा लॉबी होती रही होगी। तो क्या हम सोए हुए थे? लेकिन एक और बात भी मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से हमारे अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बैशिंग पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, वो डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए। आप अपने मैकेनिज्म्स को बेहतर करें, अब बिल्कुल KPIs बनाएं, जो परफॉर्म ना करें उसको हटा दें, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप प्राइम मिनिस्टर है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है। लेकिन पब्लिकली इस तरह से बैशिंग करना, मैं समझता हूँ ये आपने कोई खिदमत नहीं की, लोग डीमोरलाइज होंगे इस तरह। बिल्कुल सही कहा। और मेहताब हैदर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से इमरान खान साहब आए हैं, पावर में आए हैं, मैं कंप्लीट डिप्लोमेटिक फियास्को देख रहा हूं। यूरोपीय यूनियन के साथ आप कंप्लीटली डिसएंगेज हैं। आपका यूरोप के किसी एक मुल्क का भी दौरा नहीं है, खान साहब का किसी एक, बल्कि UK तक नहीं गए जहां पे कहते हैं मैं मगरब को बहुत अच्छे जानता हूं। और इमरान खान साहब के अंदर एक मौलवी छुपा हुआ है जो गाहे बगाहे हमें नुकसान पहुंचा रहा है। वो मौलवी, वो पता नहीं उसने क्या करना है हमारे साथ। आप, हमारा सबसे बड़ा रोना जो है वो इक्तिसादियात को ठीक करना है। रोटी खावाएंगे तो अकल बाकी आएगी ना। सो उसको रोटी कमाएंगे, लोगों को देंगे, बिजनेस चलेगा, डेवलपमेंट होगी, यही सबसे बड़ा। दहशतगर्दी की जंग तो हमने जीत ली, अब तो इकोनॉमी की जंग लड़नी थी। मिसाके मुईशत चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन की हुई है, फॉरेन लेवल पर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, मगरब को इस्लामोफोबिया पे नाराज कर दिया हुआ। खान साहब को अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए और उनकी इनकी प्रायोरिटीज ठीक करे। बट मेहताब हैदर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी चीजों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करके मेरे व्यूअर्स को बताया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल इनपुट, सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज।